میرا سوال یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ بھائی وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کو درمیان میں ڈال رہے ہیں اور نبی ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے تو یہ تو غلط بات ہے. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا مانگی نا کہ جو ان کا معاملہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے خولہ کی دعا سن لی. وہاں تو کوئی وسیلہ نہیں بنایا انہوں نے. اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ یعنی نبی سے محبت کا وسیلہ، تو یہ وسیلہ بالعمل ہے. محبت بھی ایک عمل ہے نا، اور عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے. جیسے وہ غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا نا. غار کا دروازہ لڑک گیا، بند ہو گیا. ایک نے کہا اللہ مجھے زنا کا موقع ملا، میں بچ گیا. ایک نے کہا میں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ساری رات کھڑا رہا. اور ایک نے کیا کہا کہ میں کسی پر پیسے بنتے تھے، پورا مال لوٹا دیا اس کو میں نے. تو انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا اللہ کو، اور اس وسیلے سے اللہ نے ان کے لیے غار کا منہ کھول دیا. تو نبی کا وسیلہ کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تیرے نبی کا وسیلہ کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور نیت یہ ہو کہ ہم اس نبی کا واسطہ دے رہے ہیں، یعنی نبی سے ہمیں محبت ہے، ہمارا تعلق ہے نبی سے، تو اس محبت کا واسطہ، تو یہ وسیلہ بالعمل ہے. نہیں آ رہی؟ یہ وسیلہ کیا ہے؟ محبت بھی تو ایک عمل ہے نا. اس کا تو اس لیے وسیلے کو علی الاطلاق گمراہی کہنا بھی غلط ہے، اور وسیلے کو علی الاطلاق سنت کہنا بھی غلط ہے. تفصیل پوچھی جائے گی کہ آپ وسیلہ جب نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. جب تک مطلب واضح نہ ہو، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب کیا ہے، کہہ رہے پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو جب تمہیں خود اپنی بات کا مطلب نہیں پتا تو یہ تو بیوقوفی ہے نا. جب آپ کو کسی چیز کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟